बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बल्ले के सिलसिले में कल रात आ गया है, और बल्ला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऐसा लगता है कि अब छीन लिया गया है, बल्कि मुस्तकिल तौर पर छीन लिया गया है। और आपको पता है कि इस सिलसिले में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुत्तफ़क़ा फैसला आया है। और आपको अगर याद होगा कि हमने पहले भी अपने ब्लॉग्स में बताया है कि जितनी भी समातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2-3 दिन से चल रही थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि जितने भी पीटीआई के सीनियर तरीन वकला हैं वो सही तरीके से जवाबात नहीं दे पा रहे हैं, या सही तरीके से अपने केस की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। और आपको याद होगा इस सिलसिले में हमने पहले भी ये चीज़ कही है, और बहुत से मुबस्सिरीन ने भी ये कहा है कि जितने भी जवाबात जो हैं वो सवालात किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उससे जो है जवाबात जो है पीटीआई के वकला ने तसल्ली बख्श नहीं दिए हैं, और उनको काफ़ी चीज़ों का पता ही नहीं है। हालांकि इतने सीनियर वकला हैं, जिसमें सरदार लतीफ़ कोसा साहब थे, हामिद खान साहब थे, शुएब शाहीन साहब थे, उसके अलावा बैरिस्टर गौहर खान साहब थे। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही शिकायत की कि इन्होंने सही तरीके से जवाबात नहीं दिया। आपको पता है इंटर पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में पता ये चला कि जब ये सवालात हुए, उसमें ये जवाबी फैसला आया है, उसमें तफसील से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 2021 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा था कि आप जो है अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। लेकिन उस ज़माने में तो जाहिर है कि वो जो है तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में थी, और उनकी हुकूमत थी, और उसके साथ साथ उन्होंने दरख्वास्तें दी, और ये फिर मामला इल्तवा में चला गया। उसके बाद फिर पता ये चला कि जब हालात ख़राब हुए तहरीक इंसाफ की, फिर इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। और लेकिन उसके बावजूद फिर वो जो है वो लाहौर हाई कोर्ट चले गया, और लाहौर हाई कोर्ट में भी उनको कोई कामयाबी ना मिली। तो यही चलता रहा, और इस सिलसिले में बिलाखिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये जो है केस आ गया। तो याद होगा इलेक्शन कमीशन ने इनको इंटर पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में कहा था कि 20 दिन आपके पास हैं, उसमें आप दोबारा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप इलेक्शन करवा लें। लेकिन इन्होंने फिर जो है दोबारा जो है वो इलेक्शन में ताखीर की। आपको याद होगा कि जो तहरीक इंसाफ ने 20 दिन के अंदर जो इलेक्शन करवाए थे वो इतनी जल्दी में करवाए थे, और उसमें जो है उस पर भी काफ़ी उंगलियां उठी थी, और पता ये चला था कि उन्होंने किसी को तमाम अरकान को बताया नहीं, और एक ही जगह जाके केपीके में जो है वो इलेक्शन करवा लिया, और तमाम लोगों को सेलेक्ट कर लिया। उसमें कोई ना उसके अपोजिशन थे, ना उसके सारे मेंबरान शरीक थे, और एक मुत्तफ़क़ा फैसले के साथ साथ सबको ये बता दिया। और जब ये इलेक्शन कमीशन के पास ये फैसला पहुंचा, तो इलेक्शन कमीशन के पास जैसे ही पहुंचा तो ज़ाहिर है इनके जो इस इलेक्शन में शरीक नहीं थे, उन्होंने वो इसके खिलाफ आ गया, उन्होंने जो है वो कर दिया। तो इस पे जो है फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको जो है कलअदम करार दे दिया। अब इसी सिलसिले में ये मुसलसल होता रहा, और उसके बाद जो है ये जो है अपना दोबारा पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए, और पेशावर हाई कोर्ट में दोबारा इनको बल्ला मिल गया। लेकिन जब ये दोबारा मिल गया तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है एक्टिव हो गया, और इलेक्शन कमीशन ने जो है ना वो दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दे दी। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि तमाम चीज़ें जो है आनी शुरू हो गई, और तमाम चीज़ें एक ही जगह क्लब होने लगी। और उस क्लब के साथ साथ जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर आपके सामने रिजल्ट है, वो आपके सामने रिजल्ट ये है कि आपने देख लिया कि जितने भी वकला हजरात थे वो तैयारी के साथ आते नहीं थे। हमने पिछले ब्लॉग में तमाम चीज़ें आपको बताई हैं, जिसमें सरदार खोसा साहब हैं, इसके अलावा जो है हामिद खान साहब हैं, फिर शुएब शाहीन साहब हैं। तो ज़्यादातर तो जो है सरदार खोसा साहब और हामिद खान साहब ही इसकी समाअत करते रहे, जबकि परसों जो समाअत हुई थी उसमें तो हामिद खान साहब का बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शुक्रिया अदा किया। यानी वो फिर भी किसी हद तक जो है बजाय दूसरे वकीलों के उनके पास फिर भी थोड़ी सी मालूमात थी, लेकिन इसके बावजूद जो है आज सुबह कल जो है वो रात गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, और उसकी रूह से देखा कि उसकी सारी डिटेल आई है कि किस तरीके से उन्होंने पीटीआई के वकला ने जो है जवाब सही तरीके से नहीं दिए। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 दिन में जो है ये समाअत को देखा, और समाअत के सिलसिले में बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि ऐसा लगता था कि जैसे पीटीआई के वकला जो है तैयारी के साथ नहीं आए, उन्होंने जो है सिर्फ एक परसेप्शन कायम किया हुआ था, और परसेप्शन यही था कि बस जज्बाती तकरीरों से जो है और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है सुप्रीम कोर्ट को पुश किया जाएगा। और हकीकत में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, कानून के हिसाब से उन्होंने जिरा नहीं की, कानून के हिसाब से उन्होंने जवाबात नहीं दिए, और जो सवालात उनसे किए गए उसकी मुकम्मल उनके पास तैयारी नहीं थी।
تو اب بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ دیکھا تو جاتا ہے، اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے وکلا نے جو ہے نا اس کیس کو جو ہے نا خراب کیا، صحیح طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کیا. اگر وہ صحیح طریقے سے ڈیفینڈ کرتے تو ان کو بلہ مل جاتا. یا مکمل تیاری کے ساتھ اگر آتے اور تمام سوالات کے جواب دیتے تو یہ ان کو بلہ مل جاتا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے ان کے پاس بڑے ٹھوس دلائل تھے اس سلسلے میں جب یہ جرا شروع ہوئی، جس پہ جو ہے پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے طریقے سے جو ہے جواب بھی نہیں دے سکے، طریقے سے ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکے. اب یہ جو ہے پی ٹی آئی کے لیے انتہائی خوفناک سچویشن ہو گئی، کیونکہ ایک بلے کی امید تھی اور بلہ کافی لوگوں نے یہ کہا تھا، بلکہ میں نے بھی بلاگ میں یہ کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ بلہ جو ہے بالآخر جو ہے وہ مل جائے گا تحریک انصاف کو. لیکن اب ایسا نہیں ہوا، اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے وکلا نے اس کیس کو لڑا یہ آپ کے سامنے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہی کل سلسلہ چل رہا تھا تو پلان بی بھی سامنے آ گیا پھر تحریک انصاف کا، کہ اگر ان کو بلہ نہیں ملے گا تو وہ پلان بی کے تحت جو ہے وہ تمام امیدواروں کو لڑائیں گے. اور وہ پلان بھی یہ تھا کہ اس میں جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے جو ہے تحریک انصاف نظریاتی گروپ کی ایک جماعت سامنے آئی تھی، اور اس جماعت کے جو بھی کرتا دھرتا تھے، جو سربراہ تھے، وہ پہلے تحریک انصاف میں تھے، اور جب وہ تھوڑے دن بعد جو ہے تحریک انصاف سے الگ ہوئے گئے. حالانکہ اس پہ جو ہے تحریک انصاف باقاعدہ کورٹ میں بھی گئی تھی کہ اس نام کی رجسٹریشن جو ہے وہ کنفیوز کرتی ہے، اور اس جماعت کا جو انتخابی نشان تھا وہ بلے باز تھا. لیکن اب سنا یہ تھا کہ ان کا پلان بی یہ تھا کہ جیسے ہی اگر بلہ ہمیں نہیں ملے گا تو ہم پلان بی رکھیں گے، اور پلان بی کے تحت جو ہے سارے امیدوار جو ہے اس تحریک انصاف نظریاتی جماعت میں جو ہے وہ چلے جائیں گے، اور بلے باز کے طور پہ جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے. یہ سلسلہ کل ہی شروع ہوا، اور کل جیسے ہی شروع ہوا تو پتہ یہ چلا کہ جو اس کے سربراہ تھے پاکستانی تحریک انصاف نظریاتی گروپ کے، انہوں نے پہلے بھی عمران خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ اگر کل کو اگر آپ کو بلہ واپس نہیں ملتا تو آپ میرے پلیٹ فارم سے لڑ سکتے ہیں. لیکن کل جیسے یہ سلسلہ شروع ہوا سماعت کا اور لوگوں نے محسوس کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ان کے سربراہ تھے کوئی ڈار صاحب تھے، اور وہ سربراہ نے فوراً آ کے کہا کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کوئی بھی وعدہ نہیں کیا، اور میں اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں لڑاؤں گا. تو اب یہ ایک نئی کٹا کھل گیا ایک طریقے سے. یا آپ یہ دیکھیں کہ ایک پلان بی بھی جو ہے وہ ناکام ہو گیا. اب پلان بی بھی جب ناکام ہو گیا اور تحریک پاکستان سپریم کورٹ سے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی یہ رزلٹ آ گیا، تو اب تحریک انصاف آگے کیا کرتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. ناظرین اب جو ہے پی ٹی آئی کے لیے انتہائی خطرناک یہ سچویشن ہے جو کل کے بعد ہوئی، اور اس فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن بھی صحیح نہیں کروائے. اس کے علاوہ آپ نے جھوٹ پہ جھوٹ بولے. اس کے علاوہ آپ نے ایک عدالت کا دوسری عدالت کو بتایا نہیں کہ ہم نے وہاں بھی کیس اپلائی کیا ہوا ہے اور وہاں پہ بھی ہمارا جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پلان بی بھی جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. تو اب اس سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلا تحریک انصاف کا قدم کیا ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ اگلا قدم جو ہے وہ پلان سی ہے، اور پلان سی کے حساب سے وہی ہے جو ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں. پلان سی کے حساب سے جو ہے جتنے امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں وہ اب آزاد حیثیت سے لڑیں گے، کیونکہ اب کوئی آپشن آپ کے پاس رہا نہیں، اور آزاد حیثیت سے لڑیں گے. اور آزاد حیثیت سے پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ کے پاس جو ہے ہر آزاد حیثیت کے امیدوار کا الگ الگ نشان ہوگا. تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں فیصلہ کیا ہے، پارٹی نے بھی اس سلسلے میں فیصلہ کیا ہے کہ سارے سوشل میڈیا کو اتنا ایکٹیو کیا جائے گا، اور سوشل میڈیا کے ایکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ ہر حلقے کا جو ہے وہ تمام سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ تمام پیغام پہنچایا جائے گا. خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ پیغام پہنچایا جائے گا. اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے سچویشن بڑی ہی خطرناک اور خوفناک اور بڑی گمبھیر ترین ہو چکی ہے، کیونکہ جتنے ان کو امید تھی کہ کم از کم کچھ نہیں تو بلہ تو مل جائے، اور مبصرین کا بھی یہی خیال تھا کہ بلہ مل جائے گا. لیکن اب یہ فیصلہ کل رات گئے آیا ہے، اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن بھی جو ہے وہ 2021 سے کہا جا رہا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ مسلسل جو ہے عدالتوں میں جھوٹ بھی بولا گیا. اس کے علاوہ ایک عدالت کا دوسری عدالت کو نہیں بتایا گیا کہ ہم نے وہاں پہ بھی جو ہے اپلائی کیا ہوا ہے یا وہاں کا بھی فیصلہ محفوظ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پلان بی بھی فیل ہو گیا، وہ بھی آپ کے سامنے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارٹی جو ہے اگلا کیا اقدام کرے گی. تو ایسا لگتا ہے کہ اگلا پارٹی جو ہے اقدام کرے گی وہ پلان ہے سی.
اور پلان سی کے تحت وہی جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ تمام امیدوار جتنے بھی پی ٹی آئی کے ہیں وہ اب آزاد حیثیت سے لڑیں گے، اور آزاد حیثیت سے جب لڑیں گے تو ظاہر ہے ہر آزاد امیدوار کا انتخابی نشان الگ ہوگا۔ اب پتہ یہ چلا کہ اس سلسلے میں پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا، اور عمران خان صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ سوشل میڈیا چونکہ ان کا اسٹرانگ ہے، اور سوشل میڈیا کے طور پہ جو ہے وہ تمام حلقوں کی جو ہے وہ اس میں جو ہے کنونسنگ شروع کریں گے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے آرٹیفیشل کی حیثیت سے جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو جو ہے تمام اپنے کلپس بنائیں گے، اور ہر حلقے کے لیے کلپ الگ ہوگا، اور ہر حلقے میں اس امیدوار کا نام بھی بتایا جائے گا عمران خان صاحب کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو، اور کہا بھی جائے گا کہ آپ یہ والا امیدوار ہے اور اس کا یہ والا نشان ہے، لہذا اس پہ آپ جو ہے وہ مہر لگا دیں۔ تو اس طریقے سے ساری چیزیں ہوں گی، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس کے آزاد امیدوار جو ہے بہرحال اتنے سادہ لو ہوتے ہیں، جس طریقے سے پہلے بھی پی ٹی آئی کا یہی کہنا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اگر ہمیں بلے کا نشان مل گیا تو ہم ایک سرپرائز دیں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہوا۔ تو اب ایک یہ واحد پلان سی جو ہے وہ ذریعہ رہ گیا، اور پلان سی کے ذریعے جو ہے وہ سوشل میڈیا کو مزید ایکٹیو کر کے وہ یہ کنونسنگ کریں گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کنونسنگ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ بہت ساری امیدیں تھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور بہت سے لوگوں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو بلہ مل جائے گا، لیکن یہ کل رات گئے یہ فیصلہ ہوا، اور اس سلسلے میں جو ہے پی ٹی آئی کو بلہ نہیں ملا۔ اب دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ جو بھی ہے سلسلہ، پی ٹی آئی ہے تو بہت مشکل میں شروع سے اب تک، پلان سی جو ہے وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ تو ظاہر ہے الیکشن کے وقت ہی، الیکشن جس دن ہوں گے اسی وقت بتایا جائے گا۔ جی اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے آسٹریلیا کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔